BRS के कारगुजार सदर KTR ने हुकूमत से बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप फंड्स जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दौरान BRS के कारगुजार सदर KTR ने ओवरसीज स्कॉलरशिप फंड्स की अदम इजराई का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि इस वक्त बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा ओवरसीज स्कॉलरशिप फंड्स के इजराई के मुंतजिर हैं। KTR ने याद दिलाया कि अगरचे पिछले साल के बजट में यकीन दहानी करवाई गई थी कि फंड्स फराहम किए जाएंगे, लेकिन आज तक वो फंड्स जारी नहीं किए गए। उन्होंने याद दिलाया कि पेशरो BRS हुकूमत ने कामयाबी के साथ तकरीबन 7,000 तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप फराहम की थी। साबिक वज़ीर ने कहा कि इस वक्त बैरून मुल्क में 2,500 तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि वो अपने सेमेस्टर की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इसे अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए और फौरी तौर पर फंड्स जारी करते हुए तलबा को राहत पहुंचानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की किल्लत के सबब तेलंगाना भर में पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कई पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगने के बाद अवाम ने परेशानी जाहिर की। शहर हैदराबाद और मसाफाती इलाकों समेत रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें और गैर मामूली रश देखा जा रहा है और ऑटोज की भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है और इन्हीं खबरों ने अवाम में खौफ पैदा कर दिया है। लोग पेट्रोल पंप्स का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने हालात की संगीनी को देखते हुए ये अपील की है कि लोग अफवाहों पर तवज्जो न दें। शहर में पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई किल्लत नहीं है। अवाम से कहा गया है कि वो पेट्रोल पंप्स पर बिलावजह रश न लगाएं। डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक रियासत में तेल का काफी जखीरा मौजूद है। रेवेन्यू मिनिस्टर P. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत अराजियात से मुताल्लिक़ बहुत से ज़ेर इल्तिवा तनाज़ात का मुस्तकिल हल फराहम करने के लिए एक जामे अराजी सर्वे करवा रही है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वजीर P. श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी तकरीर में कहा कि कई दहाइयों से रियासत भर के 413 गाँव में ज़मीनों का सर्वे नहीं किया गया था। ज़मींदारों और किसानों को बेशुमार मुश्किलात का सामना था, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद उन मसाइल के साथ साथ अराजियात से मुताल्लिक़ बहुत से ज़ेर इल्तिवा तनाज़ात का मुस्तकिल हल फराहम करने के मकसद से एक जामे अराजी सर्वे करने का फैसला किया गया। रियासती वज़ीर ने कहा कि इस इक़दाम के हिस्से के तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया और 5 गाँव का इंतखाब करते हुए वहाँ ज़मीन का सर्वे कामयाबी से मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आधार कार्ड किसी फ़र्द के लिए एक मुनफरिद शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह भूधार एक्ट की दफ़ात के मुताबिक अराजियात के लिए एक मुनफरिद शनाख्त के तौर पर काम करने के लिए भूधार कार्ड जारी किए गए हैं। रियासती वज़ीर का कहना था कि माबाकी 408 देहातों में भी सर्वे का काम जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। 32 अजला में से हर एक में 70 गाँव की निशानदेही की जाएगी। सर्वे का अमल मुकम्मल होगा और भूधार कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी शाह का दौर खत्म हो जाएगा। मोदी 2026 के आखिर तक वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर इंतखाबी बददियानती के जरिए इंतखाबात जीतने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें तकरीबन 1,48,000 वोट हासिल हुए थे और जब वो जेल से रिहा हुए तब तक 42,000 वोट हज़फ कर दिए गए। सिर्फ 1,06,000 वोट बाकी रह गए और उन्हें तकरीबन 3,000 वोटों के मामूली फ़र्क से शिकस्त हुई। अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबात जीतने के लिए धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी ने असल वोटों को हज़फ किया है और फर्जी वोट शामिल किए गए हैं। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत का
सियासी गलबा कम हो रहा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2026 के बाद इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी लाई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, डीजीपी शिवधर रेड्डी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अलामबर्ती, आईएनपीआर कमिश्नर प्रियंका वदिकर के हमरा सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत ने एक ईवी पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, जिसका मकसद हैदराबाद को दिल्ली की तरह आलूदा होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि हुकूमत माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। ईवी पॉलिसी के साथ साथ सिफर रोड टैक्स और सिफर रजिस्ट्रेशन टैक्स छूट भी दी जाएगी। इससे हुकूमत को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि ईवी पॉलिसी के मुतारिफ होने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हुआ है और हुकूमत ने मैन्युफैक्चरर्स से कहा है कि वो मुलाजमीन की हौसला अफजाई करें। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने भी सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत शहर को आलूदगी से पाक खित्ते में तब्दील करने के खास मकसद के साथ काम कर रही है और ईवी गाड़ियां मुतारिफ करवा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में ईवी बसें और दीगर गाड़ियां मुतारिफ करवाई जाएंगी। तेलंगाना में लागू की जा रही ईवी पॉलिसी के जरिए आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा। निजामाबाद जिले में एक लॉरी और आरटीसी बस के दरमियान तसादुम हुआ, 10 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जरा ने बताया निजामाबाद जिले के रुद्रुर गांव के मजाफात में मंगल की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक लॉरी और आरटीसी बस के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में बस ड्राइवर और लॉरी ड्राइवर दोनों को शदीद चोटें आई हैं और दोनों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। बताया जाता है कि हादसे के वक्त बस में तकरीबन 45 मुसाफिर सवार थे। उनमें से 10 को शदीद चोटें आई जबकि दीगर को मामूली चोटें आई हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ईरान का तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। जरा ने बताया कि ईरान के एक बैलिस्टिक मिसाइल ने मंगल की सुबह तल अवीव पर हमला किया, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि 6 अफराद जख्मी हुए हैं। निस शब से इतलात मौसूल होने तक ईरान की जानिब से इसराइल पर कम से कम 7 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए जाने का इंकशाफ हुआ है। शेर हैदराबाद के इलाके काला पत्थर में नामालूम शरपसंदों ने 8 ta 10 गाड़ियों बशमूल कारों और मोटरसाइकिलों की तोड़फोड़ की। जरा ने बताया काला पत्थर इलाके में नामालूम शरपसंदों ने कल रात देर गए 8 ta 10 खड़ी हुई गाड़ियों बशमूल कारों और बाइकों की तोड़फोड़ की। मुलजिमान को मोटरसाइकिलों पर सवार देखा गया और वो लाठियों से कारों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की है। पुलिस का कहना है कि शरपसंदों को फौरन गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस एमएलए डी सुधीर रेड्डी ने ऐवान असेंबली में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि वो सड़कों पर मौजूद इबादत गाहों के लिए मुतबादिल जगह मख्तस करें। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास में बीआरएस के एमएलए डी सुधीर रेड्डी ने ट्रैफिक के मसाइल उजागर किए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की मुतादिद सड़कों पर मंदिरों, मसाजिद और गिरजाघरों की मौजूदगी ट्रैफिक में खलल का बास बनती है और तमाम मज़ाहिब के जज्बात का एहतराम करते हुए अगर हुकूमत की जानिब से मुतबादिल जगह मख्तस की जाती है तो ट्रैफिक से मुताल्लिक़ मसाइल कम हो जाएंगे। उन्होंने हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि वो इस हवाले से जुर्रतमंदाना फैसला करें। रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल में शादी की तकरीब के बाद तकसीम किया गया खाना खाने से 60 से ज्यादा अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जरा ने बताया नंदियाल जिले में बचा हुआ खाना खाने के बाद 10 बच्चों समेत 60 से ज्यादा अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। ये वाकया जिले के वाईएसआर नगर की बडागा जंगला कॉलोनी में पेश आया। बताया जाता है कि
کچھ لوگوں نے شادی کی تقریب میں تقسیم کیا گیا بچا ہوا کھانا کھایا، جس کے بعد وہ بیمار پڑ گئے۔ انہیں علاج کے لیے سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے زیادہ تر متاثرین کی حالت مستحکم بتائی ہے، جبکہ ایک خاتون کی حالت تشویشناک ہے۔ اطلاع ملنے پر میونسپل کمشنر، ضلع کے طبی اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام نے بھی اسپتال پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب ریاستی وزیر بی سی جناردھن ریڈی نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور طبی حکام سے متاثرین کی صحت کے بارے میں تفصیلات حاصل کی ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ تمام متاثرہ رہائشیوں کو بہترین طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے مطالبہ کیا کہ حکومت کو انتخابات سے قبل معذور طبقے سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ جسمانی طور پر معذور افراد نے منگل کو اسمبلی کے باہر BRS کے کارگزار صدر KTR سے ملاقات کی اور KTR کو ایک یادداشت پیش کی۔ ان کا الزام ہے کہ کانگریس حکومت نے معذور طبقے کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کل یعنی چہارشنبے کو اندرا پارک میں ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ BRS پارٹی معذورین کے احتجاج کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کانگریس حکومت اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ KTR نے کہا کہ معذور طبقہ بھی اب احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہے اور حکومت نے معذور طبقے سے انتخابات سے قبل جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ سابق وزیر نے کہا کہ ریونت ریڈی حکومت معذور افراد کو 6,000 روپے پینشن فراہم کرنے کے اپنے وعدے کو فراموش کر بیٹھی ہے، جبکہ پیشرو BRS حکومت نے معذور طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے تھے، لیکن کانگریس کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے معذورین کی فلاح و بہبود کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ KTR نے کہا کہ جب تک کانگریس حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کرتی، BRS اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور معذور برادری کے مسائل کو قانون ساز اسمبلی میں اٹھایا جائے گا۔ عثمانیہ اسپتال کی عمارت کی تعمیر سے متاثر ہونے والے افراد نے پوچھا ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے اسپتال بنانے کا وعدہ کر کے ان کے مکانات کیوں گرائے جا رہے ہیں۔ عثمانیہ اسپتال کی عمارت کی تعمیر سے متاثر ہونے والے افراد کا کہنا ہے کہ حکومت اگر حقیقی معنوں میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ موجودہ مکانات کو منہدم کرنے کے بجائے خالی زمین پر اسپتال کی تعمیر کروائے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے اسپتال بنانے کا وعدہ کر کے ان کے مکانات کیوں گرائے گئے اور انہیں روزی روٹی سے محروم کیوں کر دیا گیا۔ تکنیکی مسائل کی وجہ سے تلنگانہ بھر میں جائیدادوں کے رجسٹریشن کا عمل عارضی طور پر رک گیا۔ عوام نے متعلقہ حکام سے مسائل کو حل کرنے کی مانگ کی۔ ذرائع نے بتایا سرور کے مسائل کی وجہ سے تلنگانہ بھر میں جائیداد کے رجسٹریشن کا عمل عارضی طور پر رک گیا، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آئی۔ سلاٹ بکنگ اور چالان کی ادائیگی جیسی سہولیات بھی متاثر ہوئی اور رجسٹریشن دفاتر میں جائیدادوں کی منتقلی بھی رک گئی۔ دفاتر پہنچنے والے لوگوں نے رجسٹریشن کے کاموں کو مکمل کرنے میں تاخیر ہونے پر حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ مسائل کو جلد از جلد حل کرے۔ BRS MLA تلاسانی سرینیواس یادو نے کہا کہ پچھلی حکومت نے بھی بہت سی جھیلیں بحال کی لیکن موجودہ حکومت کی طرح تشہیر نہیں کی گئی۔ تلنگانہ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے صنعت نگر کے BRS MLA تلاسانی سرینیواس یادو نے تبصرہ کیا کہ GHMC کی میعاد ختم ہونے کے ساتھ ہی کارپوریٹرز کو 2 کروڑ روپے مختص کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن آج تک وہ فنڈز موصول نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے متعدد جھیلوں کو بحال کیا لیکن موجودہ حکومت کی طرح اس حد تک تشہیر نہیں کی گئی۔ انہوں نے حال ہی میں کوکٹ پلی میں منعقد تقریب میں عوامی نمائندوں کی جگہ تختی پر کانگریس لیڈر کا نام لکھنے پر بھی سوال اٹھایا۔ TPCC کے کارگزار صدر جگا ریڈی نے کہا کہ رام نومی کے موقع پر رام نگر رام مندر میں عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ رام نومی کے پیش نظر سنگا ریڈی کے سابق MLA جگا ریڈی نے رام نگر رام مندر کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں، انہیں
چلچلاتی دھوپ سے بچانے کے لیے مندر میں خیمے نصب کیے جا رہے ہیں۔ جگا ریڈی نے بتایا کہ رام نومی کے دن رام مندر آنے والے عقیدت مندوں کو درشن کے لیے اولین ترجیح دی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ قطاروں میں انتظار کرنے والے عقیدت مندوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ مندر آنے والے تمام زائرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مؤثر اور جامع انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سی پی آئی ایم ایل اے کے سانبا شیوا راؤ نے تفویض کردہ اراضیات کی فروخت کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں تقریر کے دوران سی پی آئی ایم ایل اے کے سانبا شیوا راؤ نے تفویض کردہ اراضیات کی فروخت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تفویض کردہ اراضیات فروخت کی جاتی ہیں تو ایل آر ایس کے واجبات جمع کیے جا سکیں گے اور سنگارینی اراضیات کو ریگولرائز بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ تلنگانہ حکومت اس پر غور کیوں نہیں کر رہی ہے۔ مغربی ایشیا تنازع پر راجیہ سبھا میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جنگ نے پیٹرول، ڈیزل، گیس اور کھاد کی معمول کی سپلائی کو متاثر کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجیہ سبھا میں مغربی ایشیا کے تنازع پر کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ کو شروع ہوئے 3 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جنگ نے دنیا میں توانائی کا سنگین بحران پیدا کر دیا ہے اور ہندوستان کے لیے بھی یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ نے تجارتی راستوں کو بھی متاثر کیا ہے اور پیٹرول، ڈیزل، گیس اور کھاد کی معمول کی سپلائی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ کمشنر سٹی پولیس وی سی سجنار نے ایک اہم پیام میں کہا ہے کہ جو سماج اپنے والدین کو بھول جاتا ہے وہ دراصل اپنی روح کھونا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہی والدین جنہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے قربانیاں دی آج انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو ایک خاموش مگر تکلیف دہ حقیقت ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت کی جانب سے منظور کیے گئے پیرنٹس سپورٹ بل کو ایک اہم اور بروقت قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک قانون نہیں بلکہ ایک اخلاقی مداخلت ہے جو نئی نسل کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے ذریعے ان افراد کی آمدنی کا ایک حصہ ان کے بزرگ والدین کو فراہم کیا جائے گا جو ان کی کفالت نہیں کر سکتے۔ سجنار نے مزید کہا کہ ترقی صرف معاشی نہیں بلکہ سماجی اقدار کی حفاظت سے جڑی ہوتی ہے اور والدین کی عزت و خدمت ہر فرد کی بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ایران جنگ کے پیش نظر شہر میں پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی کمی کے بورڈز لگائے گئے ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر جیسے اپل، ملا پور، کٹکیسر اور اتاپور جیسے علاقوں میں کئی پیٹرول پمپس پر نو پیٹرول کے بورڈز لگا دیے گئے ہیں، جس کے باعث گاڑی مالکین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیٹرول کی عدم دستیابی کے سبب کئی مقامات پر پریشانی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ شہریوں نے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کرے۔ نارائن گوڑہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک خانگی انجینئرنگ کالج کی بس بے قابو ہو کر سڑک کے درمیان ڈیوائیڈر پر چڑھ گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق بس انتہائی تیز رفتاری سے چلائی جا رہی تھی جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا اور ٹریفک جام ہو گئی۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں سماجی تحفظ، قانون و نظم اور عوامی بہبود سے متعلق کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ کابینہ نے تلنگانہ ہیٹ اسپیچ اینڈ ہیٹ کرائم پریونشن بل کو بھی منظوری دے دی جس کا مقصد فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والی تقاریر اور سوشل میڈیا پوسٹ پر قابو پانا ہے۔ پولیس نے ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیم کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے کیو نیٹ سے جڑے ایک بڑے غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ سی سی ایس اور ایس آئی ٹی کی مشترکہ ٹیموں نے تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک میں 30 مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے 32 افراد کو گرفتار کیا جن میں 11 خواتین بھی شامل ہیں۔ کمشنر پولیس کے مطابق اس اسکیم کے تحت آئی ٹی کمپنیوں کے ملازمین اور نوجوانوں کو زیادہ منافع کا لالچ دے کر دھوکہ دیا جاتا تھا۔ تلنگانہ میں اس سلسلے میں 68 مقدمات درج ہیں جن میں سے 22 حیدرآباد میں ہیں۔
پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایسے جلدی امیر بننے والے جھانسوں سے دور رہیں کیونکہ یہ قانوناً قابل سزا جرم ہے۔ سابق وزیر جیون ریڈی نے ٹی پی سی سی سربراہ مہیش کمار گوڑ، اے آئی سی سی سیکرٹری سچن ساونت اور سرکاری ویپ آدی سرینیواس سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق جیون ریڈی گزشتہ کچھ عرصے سے پارٹی تبدیلی کے اشارے دے رہے ہیں، جس کے پیش نظر کانگریس ہائی کمان انہیں منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملاقات کے دوران جیون ریڈی نے اپنے کچھ شرائط اور مطالبات مہیش کمار گوڑ کے سامنے رکھے، جنہیں دہلی قیادت تک پہنچانے کا یقین دلایا گیا۔ ملک کے بڑے شہروں بالخصوص شہر حیدرآباد میں اس وقت سی این جی کی شدید قلت دیکھی جا رہی ہے، جس کے باعث ہزاروں آٹو رکشہ اور ٹیکسیاں سڑکوں سے غائب ہو گئی ہیں یا پھر گھنٹوں طویل قطاروں میں ایندھن کے حصول کے لیے کھڑی ہیں۔ ان کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی ہیں۔ چادر گھاٹ علاقے میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا، جہاں ارباز نامی ایک نوجوان نے مبینہ طور پر گانجے کے نشے میں ایک موبائل شاپ میں گھس کر چاقو کے ساتھ ہنگامہ آرائی کی۔ ملزم نے دکان میں توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ مالک کو دھمکیاں بھی دی۔ یہ پوری واردات سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہو گئی۔ پولیس کے مطابق مذکورہ نوجوان اسی ٹولی سے وابستہ ہے جو اس سے قبل معمول کیس میں بھی ملوث رہا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ رائے درگم کے گورنمنٹ جونیئر کالج کے سپورٹس گراؤنڈ میں اس وقت سنسنی پھیلی گئی جب ایک رینچ اچانک نظر آیا۔ صبح کی تفریح کے لیے نکلنے والے افراد کو دیکھ کر رینچ کالج کے بیت الخلاء میں چھپ گیا۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ جنگلات کے عہدیدار وہاں پہنچے، جنہوں نے جال بچھا کر رینچ کو بحفاظت قابو میں کر لیا۔ کولمبیا کے جنوبی علاقے ایمیزون میں ایک فوجی C-130 طیارہ ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس طیارے میں سوار 80 سے 110 فوجیوں کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ حادثہ پورٹو لیگوزیما کے قریب ایک شہری علاقے سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا۔ تاحال حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی اور ہلاکتوں کی حتمی تعداد کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کرنن نے چنچل گوڑا تا سنتوش نگر اسٹیل فلائی اوور کی تعمیراتی کاموں کو جون 2026 تک مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے منگل کی صبح اچانک دورہ کرتے ہوئے یہاں جاری کاموں کا معائنہ کیا اور متعلقہ انجینئرنگ حکام کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ فلائی اوور کی تکمیل کے لیے جون کو حتمی ڈیڈ لائن مقرر کیا جائے گا۔ اس موقع پر چارمینار زونل کمشنر سرینیواس ریڈی کے بشمول دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ بی آر ایس نے گن پارک سے گیس سلنڈروں کے پلے کارڈز کے ساتھ اسمبلی کی طرف مارچ کیا اور بڑھتی قیمتوں و قلت کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں ایک طرف قلت سے انکار کر رہی ہیں جبکہ دوسری جانب ہوٹلوں اور چھوٹے کاروباریوں کو گیس کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ ان قائدین کے مطابق اس بحران سے نہ صرف عام شہری بلکہ چھوٹے تاجر اور ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ لاکھوں افراد کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گیس سپلائی بحران پر فوری وضاحت دی جائے اور گیس کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ ہائی کورٹ نے ایک کیس کے سلسلے میں سینئر آئی پی ایس عہدیداروں سی وی آنند، شکھا گوئل اور اسٹیفن رویندرا کو نوٹس جاری کیے۔ عدالت نے ان عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 13 اپریل تک اپنا جواب داخل کریں۔ اس معاملے کی آئندہ سماعت بعد میں مقرر کی جائے گی۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے ریاستی کانگریس حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقتدار میں آنے کے 26 ماہ گزرنے کے باوجود حکومت نے اسمبلی انتخابات کے دوران کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کسانوں، نوجوانوں، دلتوں اور پسماندہ طبقات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 8,000 کروڑ روپے کی فیس ری ایمبرسمنٹ بقایا جات ادا نہ کر کے طلباء کے مستقبل سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسانوں کے لیے ریتو بھروسہ، معذورین اور خواتین کے لیے پنشن بھی ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی اہم ترین آئل ریفائنری ویلڈرو پورٹ آرتھر روزانہ تقریباً 3,95,000 بیرل خام تیل کی پروسیسنگ کی صلاحیت رکھتی ہے اور ملک کی ایندھن
سپلائی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ریفائنری خلیجی ساحلی پٹی کے اس علاقے میں واقع ہے جہاں امریکہ کی تقریباً نصف ریفائننگ صلاحیت موجود ہے۔ عالمی حالات کے پیش نظر صورتحال نہایت نازک بتائی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز عملاً بند ہو چکی ہے جبکہ عراق نے تیل کی پیداوار پر فورس میجر کا اعلان کیا ہے۔ قطر کے LNG ہب کو بھی نقصان پہنچا ہے اور عالمی سطح پر خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایسے میں اگر اس بڑی ریفائنری کی سرگرمیاں عارضی طور پر بھی متاثر ہوتی ہیں تو امریکہ میں ایندھن کی قلت مزید بڑھ سکتی ہے، جہاں پہلے ہی فی گیلن قیمت $3.90 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر مرمت میں تاخیر ہوئی تو خلیجی علاقوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت نے محکمہ ٹرانسپورٹ میں کئی اصلاحات متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت آج سے کمپنیاں 15 تا 20% تک رعایت پیش کر رہی ہیں، جس کا فائدہ سرکاری ملازمین کو بھی دیا جا رہا ہے تاکہ برقی گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے۔ بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ سی کرن کمار ریڈی نے پارلیمنٹ میں محکمہ حیوانات کے لیے فنڈز کی اجرا کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ مرکزی اسکیموں کے تحت تقریباً 24,850.33 کروڑ روپے کے فنڈ سے زیر التوا ہیں۔ خاص طور پر نیشنل اینیمل ڈیریز کنٹرول پروگرام اور جانوروں کی گنتی جیسے اہم اسکیموں کے لیے مکمل فنڈز جاری نہ ہونے پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔